فیصلہ ساز جو ہیں جنہوں نے ملاقات کروانی ہے عمران خان کی علیمہ خان سے، جنہوں نے الاؤ کرنا ہے کہ ملاقات ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، وہ آج رات 2 بجے تک فیصلہ کر لیں گے۔ اگر عمران خان علیمہ خان کو ذمہ داری دے دیں اپنی رہائی کی موومنٹ کی، 1 ماہ میں عمران خان باہر ہوگا۔ علیمہ خان بہت برہم ہو گئی، بہت برہم ہو گئی، بہت برہم ہو گئی۔ انہوں نے کہا انف از انف، آؤ سب۔ انہوں نے کہا جو بندہ تم لوگوں کی وجہ سے اندر ہے، اسی لیے اندر ہے نا کہ ان کو پتا ہے کہ وہ باہر آ گیا تو ان کی سیاست اور زیادہ چڑھ جائے گی۔ 3 دن سے پٹ رہا ہوں کہ مراد سعید کے ٹویٹس کو کتنے پی ٹی آئی کے آفیشلز نے ری ٹویٹ کیا، وہ دیکھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کے ذریعے اب چیزوں کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہ رہی ہے، پازیٹیو سائڈ پہ لے کے جانا چاہ رہی ہے۔ تو پھر اسٹیبلشمنٹ یہ چاہے گی نا کہ وہ انہی لوگوں کو کریڈٹ دلوائے جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت کلوز ہیں، تاکہ کل کو ان لوگوں کا عمران خان پر ایک احسان رہے گا۔ خان صاحب ہم نے اس وقت انگیجمنٹ کر کے آپ کو، خان صاحب کو سیل میں پیغام دیا گیا کہ جی وہ ملنے آئے ہوئے ہیں، تو خان صاحب نے کہا جی میرے سر میں درد ہے اور میں نہیں ملنا چاہتا۔ پھر اس بندے نے آگے کہا جی وہ کہہ رہے ہیں پھر ہم سیل میں آ جاتے ہیں۔ خان صاحب گئے، خان صاحب نے جا کے شاؤٹ کیا اس شخصیت پہ اور کہا کہ میں نے تمہیں کل بتا دیا، کیونکہ ہاں انہوں نے جو اطلاعات ہیں کہ انہوں نے خان صاحب کو کہا کہ آپ چلیں ادارے کے سربراہ کے سامنے یا جو نمبر 2 شخصیت ہیں ان کے سامنے آپ ریگریٹ کر دیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست ڈور پی کے دیکھ رہے ہیں۔ سوراب برکت آپ سے مخاطب ہے، پاکستان کے بڑے پرومیننٹ جرنلسٹ ہے صدیق جان صاحب۔ اعتکاف کے بعد ان کا پہلا یہ انٹرویو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں۔ صدیق صاحب ویری مچ ویلکم۔ حاضر سر، کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ۔ پہلے تو آپ کے لیے بہت دعائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ایمان میں رکھے۔ پتہ چلا کہ مشکل ٹائم تھا لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ اچھا جی، ایک شکریہ خاص طور پر ان کا یہ صدیق جان صاحب کا کہ انہوں نے اعتکاف کی حالت میں مجھے وائس نوٹس بھیجے، اور یہ خاص طور پر آپ کا شکریہ۔ ماشاءاللہ چہرے پر بھی نور آ گیا ہے۔ زیادہ دعا کیا مانگی ہے سر؟ دعا تو ملک کے لیے کی ہے، سچی بات یہ ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جب میں یہاں سے کیونکہ جلدی چلا گیا تھا، میں آج کل دوستوں کو یہی کہتا ہوں کہ جب میں دیکھتا ہوں نا کہ ہمیں یہاں بیٹھ کے شاید احساس اور ادراک نہیں ہوتا، سر بہت حالات خراب ہیں لوگوں کا نا بھرم ٹوٹ گیا ہے، لوگوں کی سفید پوشی کا بھرم ٹوٹ گیا ہے۔ یقین کریں واقعی وہ لوگ جو دینے والے تھے وہ لینے والے ہاتھ ہو گئے۔ اور یہ ابھی جو کسانوں والا ایشو ہوا ہے، میں تو بہت خوفناک حالات دیکھ رہا ہوں۔ مطلب دیکھیں نا کہ جس طرح سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا کہ سفید پوشی ایک بھرم تھا لوگوں کا، مڈل کلاس تباہ ہو گئی ہے، لوور مڈل کلاس بالکل برباد ہو گئی ہے، چیزیں بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی ہیں۔ اور میں اسی لیے آج کل جو ایک تھوڑی سی ایک تنقید بھی ہوئی ہے جس میں یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ جو ٹاکس ہو رہی ہیں اس پہ ظاہر آپ کا سوال بھی ہوگا کہ میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان ٹاکس کو نا ہمیں 15-20 دن دے دینے چاہیے اور کوئی حل نکلے، مطلب کوئی حل نکلے۔ اچھا دیکھیں سوراب صاحب، میں ہوں نا، میں ولاگ کرتا ہوں، آپ ہیں، آپ ولاگ کرتے ہیں، عمران ریاض صاحب ولاگ کرتے ہیں، صابر شاکر صاحب ہیں، دیگر سارے ولاگس کرتے ہیں اپنے۔ ہم اگر یہ بات کریں گے نا کہ مار دو، گرا دو اور تباہ کر دو، برباد کر دو، ایسی کی تیسی، اور کوئی بات چیت نہیں ہونی چاہیے، اور سڑکوں پہ فیصلے ہونے چاہیے، دمادم مست کلندر ہونا چاہیے، تو یقین کریں اس سے بہت ویوز ملیں گے، ٹھیک ہے، اس سے بہت ویوز ملیں گے۔ اچھا یہ بھی ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر 4-5 لاکھ یا 10 لاکھ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ نظام گر جائے گا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے اس نظام کا گرنا بہت ضروری ہو گیا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کوئی خصوصی کرم کرے اور کسی طرح سے چیزیں بہتر ہونی چاہیے، کیونکہ میں جو دیکھ کے آ رہا ہوں نا، ایک چیز ہے جس پہ سوراب سے کوئی بھی بات نہیں کرتا، وہ ہے کہ ابھی پاکستان سے کچھ 100 لوگ اکٹھے گئے ہیں ایک کمپنی نے۔ اچھا پاکستان میں نا وہ کمپنیز بہت متحرک ہو گئی ہیں جو کہ باہر کا آپ کو بتا رہے ہیں کہ فلاں ملک جو ہے وہ اتنے پیسے آپ دیں تو ہم آپ کا پروسیس کروا دیتے ہیں، آپ کو نیشنلٹی لے دیتے ہیں، فلاں ملک میں بزنس ویزا اتنے کا مل رہا ہے۔ وہ کمپنیز بہت ایکٹیو ہیں۔ ایک کمپنی نے مجھے کسی نے بتایا کہ 100 لوگوں کو بھیجا ہے، 100 لوگ گئے ہیں ایک ملک میں، اور بزنس اس کے اوپر ویزے کے اوپر، یا بزنس ویزا کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں، جس میں وہاں کی نیشنلٹی ملنی ہے بیسیکلی، یعنی انہوں نے اتنا انویسٹ کرنا ہے اور وہاں پہ ان کو نیشنلٹی ملے گی۔ 100 لوگ اکٹھے گئے ہیں اور جس ملک میں وہ گئے ہیں اس ملک نے بڑے پروٹوکول سے ان کو ریسیو کیا ہے، ٹھیک ہے، پورا ان کی وہاں پہ انتظامیہ آئی اور بڑے انہوں نے بڑا ویلکم کیا۔ اب دیکھیں وہ جو لوگ یہاں سے گئے ہیں نا، یہاں سے جو لوگ گئے ہیں وہ لوگ جا رہے ہیں جن کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ 8-10 لوگوں کو یہاں پہ روزگار دے سکتے ہیں، وہ لوگ جا رہے ہیں، یعنی وہ لوگ نہیں جا رہے، پیسہ بھی لے کر جا رہے ہیں۔ اور مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے، اس پہ آپ کو ایک سٹوری بھی کرنی چاہیے، آپ بڑے اچھے ولاگز کرتے ہیں، اس پہ عمران خان صاحب نے بھی اپنے ٹویٹ میں ذکر کیا اور عمر ایوب صاحب نے بھی 2 بار اس پہ ذکر کیا۔ پتہ نہیں 14 ارب ڈالر سے زیادہ وہ بتا رہے ہیں پاکستان سے گیا اس مد میں جو لوگ یہاں سے انویسٹمنٹ واٹر وے سے۔ ابھی
دیکھیں وہ بڑی پیاری ہے. کبھی جب آپ آئے تو ہمارے ایک دوست بیٹھے تھے ہاں. ساجد نوید صاحب, وہ فرانس ہوتے ہیں, ہم. تو ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ جو لوگ پاکستان سے جا رہے ہیں نا, ہم. وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ وہ لوگ جا رہے ہیں جو یہاں پہ جن کے پاس پیسہ ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے انویسٹ کر رہے ہیں, ہم. یہاں سے اپنی انویسٹمنٹ ختم کر رہے ہیں. ہم. جو غریب بندہ ہے وہ تو لیا بکھر سے اسلام آباد اور لاہور اور کراچی نہیں جا سکتا روزگار کے لیے بیچارہ, بالکل ایسا ہی. تو وہ باہر جائے گا. پھر ایک اور چیز دیکھیں سر, پچھلے 2 سال میں کتنے لوگ گئے ہوں گے پاکستان سے؟ 20 لاکھ لوگ چلے گئے ہوں گے. 25 کروڑ میں سے اگر 20 لاکھ لوگ گئے ہیں تو 24 کروڑ 80 لاکھ تو یہی ہے نا بھائی. تو جب تک چیزیں نارملائز نہیں ہوں گی, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اس سے زیادہ جا بھی نہیں سکتے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, آپ جب سراب صاحب جائیں گے نا لوگوں میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ آپ سے ایک بار ضرور پوچھیں گے سراب صاحب عمران خان کا کیا بنے گا. وہ ایک بار آپ سے ضرور پوچھیں گے, وہ عمران خان کے لیے فکر مند ضرور ہیں, لیکن ساتھ اس وقت لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو گئے ہیں. ایسا ہی ہے. لوگ اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا پا رہے, لوگ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں سے نکلوا کے سرکاری اسکولوں میں ڈال رہے ہیں, لوگ بچوں کو اسکولوں سے نکلوا کے جو دکاندار ہیں وہ اپنے پاس دکانوں پہ کھڑا کر رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں. اور سب سے بڑی جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کسانوں کی, آپ جا کے بات تو کریں کسانوں کی حالت کیا ہو گئی ہے. یعنی یہ آخری ان کے پاس ایک موقع تھا کہ کچھ ان کی گندم جو ہے وہ اچھے داموں پہ بک جائے اور کوئی اللہ تعالیٰ کرم کرے, اور ان کا کوئی اب تو مطلب ختم ہو جائے گا. اور پھر پاکستان میں ویسے بھی جو اب کلائمیٹ چینج ہے اس کے بعد بھی قحط آنے والا ہے. میں آپ کو بتاؤں, ہمارے دفتر میں ایک بندہ آیا, نوجوان لڑکا ہے, آ کر کہتا ہے میرے آپ کے کان میں بات کرنی ہے. تو میں سوچ رہا تھا ویسے ہی آ کر کہہ رہا ہوگا, تصویر لیتے ہی ہیں کوئی, کان میں آ کر کہتا ہے صرف ایک ٹائم کا آٹا لے کر دیں. قسم خدا میں حیران رہ گیا. یعنی اس سے پہلے کوئی یہ کہتا تھا نا بچوں کے لیے کپڑے لینے یا عید کے, اس نے کہا ایک ٹائم کا آٹا لے کر دیں. آٹا صدیق جان صاحب لوگوں کے سر پاس. جی آپ نا کبھی جائیں, شاید آپ سے کچھ لوگ کیمرے پہ بات نہ کریں, آپ ان سے آف کیمرے کے بغیر نہ جائیں. یہ جو چکیوں والے ہیں نا, چکیوں والے, یہ آٹے کی چکیوں والے, ان سے ذرا جا کے بات کریں نا, وہ آپ کو کہیں گے کہ کبھی اتنی کم مقدار میں آٹا لینا نہیں آتا تھا جتنی کم مقدار میں آپ لوگ آٹا لینے آتے ہیں. ہم یہ کریں گے. تو یہ مطلب یار کسانوں کی بات کریں سر. آپ کا 70% اس ملک میں جن کا روزگار ہے وہ کسان مطلب ان کا زراعت سے وابستہ ہے. اب آپ پتہ ہے نقصان کیا کر رہے ہیں. پہلے ہی آپ کے لوگ شہروں میں اتنے زیادہ آ گئے کہ آپ کے شہر رہنے کے قابل نہیں رہے. اب جب آپ تباہ کر رہے ہیں زراعت کو, کیا ہوگا؟ وہ وہاں پہ وہ جو گندم یا وہ جو چاول یا کوئی چیز کاشت کرتا تھا وہ کیا کرے گا؟ وہ سوسائٹی کو بیچے گا زمین, وہاں پہ سوسائٹی بنے گی. سر آپ کو تو جب بھی آپ نے ملک کو آگے لے کر جانا ہے, چیزیں ٹھیک کرنی ہے, تو آپ کو انسینٹیو دے کے لوگوں کو شہروں سے دوبارہ دیہاتوں میں لے کے آباد کرنا پڑے گا آپ کو, تاکہ آپ کے شہر جو ہیں وہ تھوڑا سا وہاں پہ چیزیں نارملائز ہوں. اب مجھے بتائیں, آپ لاہور ہے, کراچی ہے, آپ کے یہ رہنے کے قابل رہ گئے شہر جتنی وہاں پہ ماحولیاتی ایون آپ کا اسلام آباد, جتنا رش, آپ کے اسلام آباد کتنا رش ہو گیا. اب بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو جو لوگ دیہاتوں میں ابھی بھی رہ رہے ہیں ان کو انسینٹیو دینے ہوں گے, ان کو آگے لے کے جانا ہوگا. عمران خان نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا کہ جی آپ جو بیوائیں ہیں ان کو آپ بھینسیں وغیرہ دیں اور اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں. اس کا کتنا مذاق اڑایا گیا. وہ کٹوں والا ایشو ہو رہی ہے. ابھی میں نے ایک دوست ہیں ہمارے, انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ مجھے دیں آئیڈیا. میں نے انہیں کہا یار آپ جو لوگ آپ کسی کو غربت سے نکالنا چاہتے ہیں نا, میں نے انہیں کہا کہ آپ کسی ایک علاقے کو اپنے علاقے کو وہاں پہ اس کو سلیکٹ کر لیں, وہاں پہ خود آپ وہاں پہ جو آپ کے اپنی فیملی ممبرز ہیں ان سے آپ وہاں پہ کوئی سروے کروائیں. جو لوگ اس وقت خط غربت سے نیچے ہیں, جن کو بیچاروں کو کھانا سے میسر نہیں ہے, آپ ان کو کوئی ایک بھینس لے دیں گے نا, جو دیہات میں ایک بھینس, وہ غربت سے نکل آئے گا وہ گھرانہ. کیوں؟ وہ دودھ بیچ کے وہ غربت سے نکل آئیں گے. سر میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, بہت بربادی ہوگی, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کوئی راستہ نہیں. دیکھیں سراب صاحب الٹیمیٹلی ہونے مذاکرات ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے, میں ابھی آپ کے سامنے بات کر رہا تھا, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو باہر اس وقت لیڈرشپ ہے یہ مزاحمت کر کے عمران خان کو نکال لائے گی, تو سوری میں اعتماد کرنے کو تیار نہیں, ریئلی سوری, کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. مجھے ایک پتہ ہے وجہ کیا ہوتی ہے. وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جب آپ کا پیشن, آپ کا پروفیشن بن جائے نا, تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک جنون اور عشق کی طرح آپ جو کام کرتے ہیں نا, تو اس میں آپ بہت آگے چلے جاتے ہیں اس فیلڈ میں. لیکن آپ ایک کام کرنا ہی نہیں چاہتے, تو آپ سے کوئی کروائے گا تو آپ کس طرح سے سیٹے گا. ٹھیک ہے. اب پی ٹی آئی کی جو باہر لیڈرشپ ہے نا, اس میں 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو نیک نیتی سے سمجھتے ہیں کہ ہمیں بات چیت کے ذریعے عمران خان کو باہر لانا چاہیے. اچھا, ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ ان کا پوائنٹ آف ویو بڑا زبردست ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے بات چیت کر کے ایک بار عمران خان کو باہر لے آئیں, پھر عمران خان جانے اور یہ نظام جانے. ٹھیک ہے, یہ بات ٹھیک ہے, اس میں آپ کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے, لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے. ٹھیک ہے. دوسرے وہ ہیں جو بزدل ہیں,
جو کہتے ہیں کہ پھر سڑکوں پہ آئے تو پھر گرفتاریاں ہو جائیں گی، اور وہ خوف زدہ ہیں نا، ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر اٹھا لیے گئے تو کیا ہوگا، اور یہ وہ سارا کچھ۔ تیسرے جو کمپرومائز نے، چابی والے کھلونے ہیں، ان کو کہا یہ گیا کہ آپ نے اس طرح کی مایوسی والی باتیں کرنی ہیں۔ سر سوراب صاحب، مسئلہ یہ ہے، ہم پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پہ جو دوست ہم پہ تنقید کرتے ہیں، جب ہم پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے بارے میں بات کرتے ہیں نا، تو میں نا ان کو ریئیکٹ نہیں کرتا، میں ان کو نہ برا بھلا کہتا ہوں نہ سخت جواب دیتا ہوں۔ اس کی ایک ریزن ہے سر، دیکھیں وہ عمران خان کے ساتھ نا بڑے سنسیئر ہیں، وہ عمران خان کے ساتھ سنسیئر ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ تنقید کرتے ہیں نا، تو اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے نا پبلک میں اس لیڈرشپ کے اوپر نا اعتماد کم ہوگا، ان کے ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اس لیے وہ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں۔ میں ان کو کچھ نہیں کہتا، کیوں؟ میں کہتا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ سنسیئر ہیں، اور سنسیئرٹی میں سمجھتے ہیں کہ ان کی عمران خان کی بار لیڈرشپ پہ تنقید نہیں ہونی چاہیے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ انہیں شاید یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ تو سوشل میڈیا کے ذریعے لیڈرشپ کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہتے ہیں، یا جتنے آپ 20-25 جو بہت سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں نا پی ٹی آئی کے لوگ، ان کا اگر آپ دیکھیں تو کوئی 4-4 5-5 لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہوں گے میکسیمم پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ، لیکن ہم پی ٹی آئی کے 70-80% جو مین لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ رابطے میں، ان سے ہمارا ملنا ملانا رہتا ہے، ان سے ان کے قریبی لوگوں سے ہماری ملاقاتیں رہتی ہیں۔ اب دیکھیں نا، کل میں جب پشاور گیا ہوں، سب سے آپ ملے ہیں؟ میں جا کے ملا ہوں، میں بہت سے لوگوں سے ملا ہوں، میں وہاں جا کے ایم پی ہاسٹل میں گیا، وہاں پہ کافی سارے ایم پی ایس تھے، یا جو مین لوگ ہیں، مطلب مینا خان سے ملاقات ہوئی، سہیل خان سے ملاقات ہوئی، شاہد خٹک سے ملاقات ہوئی، شفقت ایاز سے ملاقات ہوئی، پھر ایسے پی ٹی آئی کے ایکٹیو لوگوں سے ملاقات ہوئی جو سارے پروسیس میں انوالو ہیں، جو چیزیں آپ کو بتاتے ہیں۔ تو ہمارے پاس چیزیں جو ہوتی ہیں، آپ سے بات ٹھیک، اس سے پہلے آپ نے پوری جو تمہید باندھی ہے، جو سٹیٹس رکھیں، کیا اس پر کوئی آرگیو کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، جو لوگوں کے حالات ہے۔ صدیق جان صاحب، اب یہ بتائیں کہ کل کا دن، نہیں پلیز، تھینک یو، کل کا دن کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر علیمہ خان کی ملاقات نہیں کروائی جاتی؟ کل سٹیکس کتنے زیادہ ہائی ہیں، اور یہ لٹمس ٹیسٹ ہے تحریک انصاف کی قیادت کا بھی۔ اسی کو ساتھ جوڑیں، اعظم سواتی، واٹس رانگ ود ہم؟ اعظم سواتی صاحب جو بات کر رہے ہیں سر، یقین نہیں آ رہا جس طریقے سے وہ بات چیت کر رہے ہیں، یہ بالکل ایک اب نارمل سا طریقہ ہے۔ واقعتاً کیا عمران خان اعظم سواتی صاحب کو الاؤ کرے گا کہ جاؤ اور اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرو؟ سر پہلی آپ نے جو بات کی نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے، علیمہ خان صاحبہ والی ملاقات کی۔ آج رات کو دو بجے تک، آج رات کو 2 بجے تک فیصلہ ساز جو ہیں، جنہوں نے ملاقات کروانی ہے عمران خان کی علیمہ خان سے، جنہوں نے الاؤ کرنا ہے کہ ملاقات ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، وہ آج رات 2 بجے تک فیصلہ کر لیں گے۔ وہ آج رات 2 بجے تک فیصلہ نہیں، وائی اسپیسیفکلی آج رات 2 بجے؟ ہاں، اس لیے کہ آج رات 12-1-2 بجے تک نا وہ ساری ورکنگ کر چکے ہوں گے۔ اچھا، کہ پتہ کر لیں گے کہ اچھا کے پی کے سے کون کون سے ایم این اے ایم پی ایز آ رہے ہیں، کوئی نہیں آ رہا۔ پنجاب سے کون ایم این ایز ایم پی ایز آ رہے ہیں، کوئی نہیں آ رہا۔ فلانی جگہ سے کوئی نہیں آ رہا۔ کون کون لوگ نکال سکتے ہیں، ان کے گھروں پہ کچھ وہ بندے بھیجیں گے، کوئی چھاپے ماریں گے۔ اگر آج رات 2 بجے تک ان کو یہ لگ جاتا ہے کہ کل معاملہ سیریس ہے، اگر علیمہ خان بیٹھ گئی تو چلیں کل کم لوگ پہنچیں گے، لیکن جب وہ بیٹھ گئی تو زیادہ لوگ پہنچیں گے تو ملوا دیں گے۔ اگر آج رات تک ان کو یہ کلیئر ہو گیا کہ نہیں آ رہے تو بس بات ختم ہو گئی۔ اور دوسرا پتہ ہے کیا مسئلہ کیا ہوتا ہے، آپ کی اور میری خدا نہ خواستہ اگر دشمنی ہے نا، اور مجھے نہیں پتا چل رہا کہ سوراب صاحب اس وقت کیا پلان کر رہے ہیں، تو میں ہر وقت خوف زدہ رہوں گا نا کہ پتہ نہیں یار کیا پلان کر رہا ہوگا سوراب برکت، پتہ نہیں جو ہے وہ ادھر سے اٹیک کرے گا، ادھر سے آئے گا، یہ ہر وقت میں خوف زدہ رہوں گا نا۔ لیکن اگر مجھے ساتھ ساتھ معین صاحب میسج کر کے بتا رہے ہوں ابھی ادھر بیٹھا ہوا ہے کہ کچھ نہیں کرنے والا، یہ بگا صاحب بھی بتا رہے ہوں کہ ٹینشن نہیں لینی، سب اوکے ہے، تو مجھے تو کوئی خوف نہیں ہے۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو ایک ایک پل کی پی ٹی آئی کی انٹرنل رپورٹس مل رہی ہیں، ایک ایک چیز ان کو پتہ ہے، ایک چیز ان کو پتہ ہے۔ ان کو آج رات کو ہی پتا ہوگا کہ کل کتنے لوگ آ رہے ہیں نہیں آ رہے۔ دیکھیں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ جو فیصلے کرتی ہے نا، وہ ان انٹیلیجنس رپورٹس کے اوپر کرتی ہے کہ بھائی کتنے لوگ نکل رہے ہیں، کیا حساب کتاب ہوگا، زیادہ لوگ آ رہے ہیں، کم لوگ آ رہے ہیں، یہ معاملہ کتنا اوپر چلا جائے گا۔ تو اب آپ دیکھیں پوری اسسمنٹ کی جاتی ہے۔ دیکھیں کل ہونا کیا چاہیے، کل ہونا تو یہ چاہیے کہ کل بیرسٹر گور صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، اپنا سلمان اکرم راجہ صاحب، شبلی فراز صاحب، زرتاج گل صاحبہ، عامر ڈوگر صاحب، اون عباس بپی صاحب، ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ کل سب پٹیالہ کے باہر موجود 2-1.5 گھنٹہ پہلے سے موجود ہوں کہ ملوائیں علیمہ خان کو، ورنہ ہم تو آگے ہیں سرنے دینے کے لیے، تو وہ پریشر کچھ اور ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بھی، اب کل آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے جو لگتا ہے کل آپ نے کام کرنا ہے، آپ نے نا کل ایک لسٹ بنانی ہے کہ کتنے لوگ پی ٹی آئی کے ایم این ایز، ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز اور سینیٹرز کل گئے ہیں، آپ ایک لسٹ بنا لیجیے گا۔
بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اب مراد سعید نے تو کل کہہ دیا نا ہاں کہ سارے پلان کریں وہاں پہ, ہاں, انہوں نے اکیلے نہیں چھوڑنا. اکیلے نہیں اب چھوڑ. یہ کہنے کی بھی جو ضرورت پڑی ہے یہ اٹسیلف ایک بہت بڑی سخت ہے. سر میں آپ کو بتاؤں, جب عمران خان صاحب کا سائفر کیس چل رہا تھا نا, ہاں. پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور ٹکٹ ہولڈرز نا اور سینیٹرز نہیں آتے تھے, ہاں. 4 5 6 کے علاوہ کوئی نہیں آتا تھا. ہاں. ہوا یہ کہ ایک بار نا علیمہ خان بہت برہم ہو گئی, ہاں بہت برہم ہو گئی, بہت برہم ہو گئی. انہوں نے کہا انف از انف. آؤ سب. انہوں نے کہا جو بندہ تم لوگوں کی وجہ سے اندر ہے, اسی لیے اندر ہے نا کہ ان کو پتا ہے کہ وہ باہر آ گیا تو ان کی سیاست اور زیادہ چڑھ جائے گی, تو اس کو توڑو تاکہ باہر اسی پر. انہوں نے کہا جس کے تم بینیفیشری ہو, یہ اسمبلی کھڑی ہے, یہ لاجز ہے, وہاں سے واکنگ ڈسٹینس میں اسلام آباد ہی کوٹا, تم یہاں نہیں آ سکتے. پھر تھوڑی سی انہوں نے جب 2 3 بار کہا تو پھر ہی آنا شروع ہوئے. دیکھیں سوراب صاحب, بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے جو لوگ حق سچ بیان کرنے کی وجہ سے جن کے کیسز عدالتوں میں چلتے ہیں, کہ ان کا کام نہیں ہے وہاں پہ جائیں. جب وہاں پہ اجاز چودھری صاحب یا یاسمین راشد صاحبہ یا شاہ محمود قریشی صاحب یا عمر سرفراز سیما صاحب یا دیگر جتنے بھی ہیں, جب ان کے کیسز ہوتے ہیں, کتنے پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں. سر اسلام آباد میں کارکن گرفتار ہوئے, یہ عدالتیں انہوں نے جانا تھا, کوئی نہیں. لیکن اسٹیبلشمنٹ ملاقات علیمہ خان کی کروا کیوں نہیں رہی؟ اعظم سواتی صاحب مل رہے ہیں, بیرسٹر سیف مل رہا ہے, گنڈا پور صاحب مل رہے ہیں, سب مل رہے ہیں, لیکن یہ اسپیسیفکلی بہنوں کو ٹارگٹ کیوں کیا جائے؟ مجھے کنفرم نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ جو عمران خان صاحب کا لاسٹ ٹویٹ ہے نا, وہ اعظم سواتی صاحب والی ملاقات جو ہوئی, اس کے بعد وہ ٹویٹ آیا. تو اعظم سواتی صاحب تو ڈیلی جا کے ملے. اگر ایسے ٹویٹ آنے ہیں ہومیوپیتھک سے, اگر عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے عید کی مبارکیں دی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے, جس میں وہ تمام چیزیں نکال دی گئی ہوں جن کے لیے عمران خان کھڑا ہے, تو پھر تو اعظم سواتی صاحب ڈیلی ملیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو باہر پیغام آتا ہے وہ 2 اور لوگ ہیں, ان کے ذریعے یا علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے آتا ہے. جب بھی علیمہ خان مل کے آتی ہیں تو پھر اوریجنل ٹویٹ آتا ہے عمران خان کا, اور کہانی بالکل, اور جب علیمہ خان نہیں جاتی تو پھر فارم 47 والا ٹویٹ آتا ہے عمران خان کا. ہم ویسے آف دا ریکارڈ بھی ڈسکس کر رہے تھے, وداؤٹ علیمہ خان, اگر علیمہ خان خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورتحال بن جاتی, عمران خان انہیں ذمہ داری دے دیتا کہ ٹھیک ہے آپ ایک مہم چلائیں پاکستان میں, ریزسٹ کریں, مزاحمت کریں, کیا منظرنامہ ہوگا؟ سر نومبر میں جو لوگ نکلے تھے نا, وہ نکلے تھے موسٹلی بشا بی بی کیوں لیڈ کر رہی تھی نا, تو ان کو ایک تھا کہ یار یہ دھوکہ نہیں دیں گی. ٹھیک ہے, اگر علیمہ خان کو عمران خان اپنی رہائی کی موومنٹ کی ذمہ داری دے دیتے کہ میری رہائی کی موومنٹ کو صرف یہ لیڈ کریں گی, سیاست نہیں, سینیٹر نہیں, ایم این اے نہیں, حالانکہ اس کا بھی میرا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے, میرا بھی ڈفرینٹ ہے. ہاں میں تو سمجھتا ہوں ان کا بڑی بیسک رائٹ ہے, ان کا رائٹ ہے, وہ آئیں سیاست میں, ان کو آنا چاہیے. لیکن چلیں عمران خان اپنے اصولوں پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اگر عمران خان علیمہ خان کو ذمہ داری دے دیں اپنی رہائی کی موومنٹ کی, 1 ماہ میں عمران خان باہر ہوگا. سر جینوئن موومنٹ تو چلے نا. اب آپ دیکھیں مراد سعید کہ کل کے خطاب کے بعد ایک نئی جان پڑی ہے پی ٹی آئی میں, بہت زیادہ پڑی, امیدیں پیدا ہو گئی ہیں. ایسا ہی ہے. لیکن مراد سعید نے, کتنے لوگوں نے مراد سعید کے حق میں ویڈیو پیغامات جاری کیے ہیں اس کے لائے عمل کے حق میں؟ اچھا کسی نے بھی نہیں جاری کیا ویسے. میں تو 3 دن سے پٹ رہا ہوں کہ مراد سعید کے ٹویٹس کو کتنے پی ٹی آئی کے آفیشلز نے ری ٹویٹ کیا, وہ دیکھ لیں. سر خان کے اکاؤنٹ کو ری ٹویٹ نہیں کرتے پھر تو لہٰذا سر جی مسائل بہت زیادہ ہیں. پی ٹی آئی کے پاس کوئی لائے عمل نہیں ہے, کوئی روڈ میپ نہیں. جو باہر لیڈرشپ ہے عمران خان کی رہائی کا, یہ آپ مراد سعید ایکٹیو ہوئے ہیں, لیکن مراد سعید کے پلان کو کل لگے گا نا جھٹکا لگے گا نا, جب مراد سعید کہہ رہے ہیں کہ سب جاؤ تو سب نہیں جائیں گے تو جڑ. لیکن مجھے یہ بتائیں خان پھر کیا سوچ رہا ہوگا, عمران خان کے سامنے کیا ہے, اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر پھر وہ کیا پلان کر رہا ہے, اس کے سامنے کیا چسپوٹ بچھا ہوا ہے؟ سر عمران خان کو یہ پتا ہے کہ عمران خان نا وہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے نا ان کو ایک بات کی تھی عمران خان کو, وہ ایک مفہوم ہے پرانی واقعے کا, میں بڑا گناہگار بندہ ہوں, میرا علم اتنا نہیں ہے, لیکن وہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے نا 3 کے پروگرام میں وہ واقعہ سنایا ہوا ہے کہ جب اس نے عزیز مصر نے حضرت یوسف کو ڈالا تھا نا زندان میں, ہاں زندان میں ڈالا تھا, تو وہ 2 جو ان کے ساتھ اور قیدی تھے, تو انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی, تو انہوں نے ایک کو کہا کہ تم بادشاہ کے بہت قریب ہو جاؤ گے, ایک کو کہا کہ تمہیں پھانسی ہو جائے گی, اور جس کو کہا تھا تم بادشاہ کے بہت قریب ہو جاؤ گے, تو جب وہ آنے لگا تو انہوں نے کہا بادشاہ کو یاد دلانا کہ ایک بے گناہ جو ہے وہ پھانسی چڑھنے لگا, نہیں تم نے اس کو زندان میں ڈالا ہوا, اپنا بتا رہے تھے کہ جا کے بادشاہ کو یاد دلانا کہ ایک بے گناہ کو, کیونکہ وہ بے گناہ تھے اور اس نے تو کسی اور وجہ سے ان کو ڈال دیا کہ وہ اس کی وہ زلیخا والے معاملے میں کہ اس کی بدنامی نہ ہو, تو حضرت یوسف تو بے گناہ تھے. تو وہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کہتے ہیں کہ کچھ مفسرین نے تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر چند سال
اور رکھا حضرت یوسف کو قید میں کہ بھائی سفارشیں کراتے ہو، سفارشیں کراتے ہو. وہ انہوں نے کہا کہ وہ آپ کا نا یقین اللہ پہ ہونا چاہیے کہ جو کرنا ہے وہ اللہ کی ذات میں کرنا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے تو علامہ صاحب نے تو عمران خان کو جا کہا کہ نہ امریکہ نے کرنا ہے نہ کسی نے کرنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہونا ہے، آپ اللہ سے امید رکھیں صرف. اور جو ہے نا وہ آپ ڈٹے رہے. عمران خان ڈٹا ہوا ہے، عمران خان کو کوئی یہ نہیں ہے کہ مطلب. اور پی ٹی آئی میں آپ کو بتاؤں پی ٹی آئی کچھ چیزیں بہت غلط کرتی ہے. جیسے ابھی ایک ڈیلیگیشن امریکہ کا پتہ نہیں آیا ہوا ہے یہاں نے، تو پی ٹی آئی کے کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے ان کو بہت ہائپ دے دی اور یہ کہ جیسے وہ عمران خان کے لیے آ رہا ہے. یہ غلط کرتے ہیں پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس. بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے اتنی زیادہ توقعات؟ آپ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کی بات نہیں ٹالتا، ہمارے فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جو ٹرمپ کرنا چاہتا ہے اس پہ خان فٹ نہیں ہوتا، اس میں خان فٹ نہیں ہوتا. وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ ایران سے چھیڑ چھاڑ کرنا چاہتا ہے، وہ افغانستان میں بھی معاملات کو انگیج کرنا چاہتا وہاں پہ چیزیں چھیڑ چھاڑ ہے، کرنا. ایران سے تو جنگ کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں اب عمران خان کبھی نہیں یہ چاہے گا کہ پاکستان کی سرزمین آپ دیں، یہاں پہ اڈے دیں. عمران خان کبھی نہیں کرنے دے گا. اب اور پاکستان کے انٹرنل معاملات میں عمران خان مس فٹ ہے. جیسے یہاں پہ ایون سعودیز کے لیے مس فٹ ہے، سعودیز کے مڈل ایسٹ کے. اچھا صدیق صاحب یہ بتائیں، یہ بار بار اعظم سواتی صاحب بھی مذاکرات کی بات چیت کر رہے ہیں، گنڈا پور صاحب بھی مذاکرات، یہ ان کی اپنا سٹیک یا اتنا اپنا قد کاٹ ہے، یہ مذاکرات کر سکتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان کی بات مانے گی؟ سر دیکھیں، دیکھنے کے نا مختلف پوائنٹ آف ویوز ہیں. ہاں ایک وہ ہے جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موسٹلی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ٹریپ ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ ٹریپ ہے پھر تو جو بھی اس میں ٹریپ میں استعمال ہونا چاہتا ہے اسے استعمال کیا جائے گا اگر ٹریپ ہے تو. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سیکیورٹی میں بھی ہم ایج پہ آ گئے ہیں، جو ہمارے سیکیورٹی کے حالات پاکستان کے خدا نخواستہ ہو گئے ہیں، بلوچستان کے اور کے پی کے سندھ میں احتجاج چل رہا ہے، جی بی میں احتجاج چل رہا ہے، اے جے کے میں احتجاج چل رہا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سیکیورٹی میں ایج پہ آ گئے ہیں، اکانومی میں ہم ایج پہ آ گئے ہیں، وہ بل شل والا معاملہ اور یہ ساری چیزیں. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب چاہتی ہے کہ چیزیں سیٹل ہوں. اگر اسٹیبلشمنٹ، ایک فرض کرتا ہوں میں، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے، میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کے ذریعے اب چیزوں کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہ رہی ہے، پازیٹیو سائڈ پہ لے کے جانا چاہ رہی ہے، تو پھر اسٹیبلشمنٹ یہ چاہے گی نا کہ وہ انہی لوگوں کو کریڈٹ دلوائے جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت کلوز ہیں، تاکہ کل کو ان لوگوں کا عمران خان پر ایک احسان رہے کہ خان صاحب ہم نے اس وقت انگیجمنٹ کر کے آپ کو باہر لائے. گو کہ خان کو بچہ نہیں ہے، خان کو بھی پتہ ہے کہ کوئی ان کے اندر اتنی وہ نہیں ہے کہ یہ ان کا کیا ہوا ہے کہ ان کی اتنی وقت ہے کہ ان کے کہنے پہ کوئی یہ مذاکرات کریں گے اور عمران خان باہر آ جائے گا. عمران خان نے جب بھی باہر آنا ہے اپنے طاقت سے آنا ہے، اپنی کمٹمنٹ سے آنا ہے. اب دیکھیں، میں بہت سے لوگوں کو یہ کہتا ہوں، ہمارے نا اداروں نے پچھلے 3 سال میں نا بہت مس کیلکولیشنز کی. ایک بار پھر کچھ ادارے کے قریبی جو لوگ ہیں نا، جو جرنلسٹ ہیں، وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، اگر تو وہ ادارے کی کیلکولیشن ہے تو پھر وہ مس کیلکولیشن کی طرف جا رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ جی وہ دیکھیں نا، اب پی ٹی آئی لوگوں کو سڑکوں پہ بھی نہیں نکال پا رہی، عوام بھی نہیں نکل رہی، عدالتیں بھی انہیں پتہ ہے کہ آزاد ہو گئی ہیں، اور امریکہ سے بھی کچھ نہیں ہوا. تو اب جو ہے نا سکون اب آیا نا، وہ کیا کہتے ہیں، کون آیا، اونٹ ہے پہاڑ کے نیچے، یا پتہ نہیں کیا، جو بھی اونٹ آیا پہاڑ کے نیچے. تو اب پی ٹی آئی کی ایسی کی تیسی. اب میرا یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ چلیں میں مان لیتا ہوں آپ نے پی ٹی آئی کی بار لیڈرشپ کو مینیج کر لیا، وہ کمپرومائزڈ ہے، میں نے مان لیا عوام نہیں نکلتی سڑکوں پر، لیکن امریکہ سے کچھ نہیں ہوا. لیکن میرا ایک سوال ہے، جو لوگوں کے اندر اضطراب ہے کیا وہ کم ہو گیا؟ لوگوں کے اندر جو نفرت ہے وہ کم ہو گئی ہے؟ عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ کم ہو گئی ہے؟ وہ تو ہر چیز بڑھتی جا رہی ہے. عمران خان کی محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے، حکومت اور اس نظام کی نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے، لوگوں کے اندر اضطراب بڑھتا چلا جا رہا ہے. وہ تو بڑھ رہا ہے، وہ چیزیں تو آگے جا رہی ہیں. تو اس لیے آپ کو الٹیمیٹلی جو ہے وہ سیٹل کرنا. اچھا یہ شریف خاندان ملک سے باہر کیوں جا رہا ہے؟ سر یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے، یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے. زرداری صاحب بھی بیمار ہو گئے، بلاول صاحب بھی باہر چلے گئے. میں نے نا یہ کوئی چوتھی بار بات کر رہا ہوں، لیکن کیا کروں، پھر بات کرنی پڑتی ہے، وہی یاد آ جاتی ہے. وہ یعنی میں اب آپ کو نا یہ لوگوں کے سینٹیمنٹس بتا رہا ہوں نا، عام لوگوں کے. میں آج بھی حسن نقوی صاحب کو بتا رہا تھا، کل میں نے ایسا چودھری صاحب کے انٹرویو میں کہا، میں یا پتہ نہیں اپنی ویڈیو میں کہا، میں نے کہا کہ ہم شادی میں گئے سیٹرڈے والے دن، میاں والی چشمہ کندیاں.
تو وہاں پہ وہ لوگ ملے, سب پوچھتے تھے عمران خان کب آ رہا ہے, تو ایک وہاں پہ دوست ملے تو انہوں نے کہا لگتا ہے کہ عمران خان آ رہا ہے باہر. میں ہاں نے آپ نے کہا اپنے ویلاگ میں ذکر کیا تھا. کیوں, میں نے کہا کیوں, کہتے ہیں بیماریوں کا موسم لوٹا ہے, میاں نواز شریف بھی بیمار, زرداری بھی بیمار, لگتا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے دن قریب آ گئے. کیونکہ دیکھیں نا, یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہوا کہ نہ شہباز شریف صاحب کی کمر میں درد ہوا, ہاں نہ زرداری صاحب بیمار ہوئے, نہ میاں صاحب کو چیک اپ کی ضرورت تھی, لیکن اب میاں صاحب بھی ڈاکٹر عدنان کو ساتھ لے کے پھر رہے ہیں, اسٹیتھ اس نے گلے میں اچھا لٹکایا. کوٹ بھی, وہ تو سوتی ہوئی کوٹ پہنتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, تو وہ صرف فوٹو سیشن کے لیے, تو وہ ساری چیزیں. تو سر جی یہ جو جا رہے ہیں نا اکٹھے, ایک ساتھ جو جا رہے ہیں نا وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں, مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہاں کوئی بڑی میٹنگ ہے ان کی. میاں صاحب پاکستان میں رہ کے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرتے, کیونکہ میاں صاحب کو الگ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں بگنگ ڈیوائسز نہ لگی ہوئی ہوں, کہیں شہباز شریف ریکارڈنگ کر کے نہ سنا دیں اداروں کو. شہباز شریف 100%. سر آپ ہسٹری پڑھ لیں, بھائی نے بھائی کے ساتھ کیا کیا, بیٹی نے باپ کے ساتھ کیا کیا, باپ نے بیٹے کے ساتھ کیا کیا اقتدار کے لیے. یہ ہسٹری ہے سر, یہ ہسٹری ہے, کوئی ایک نہیں کئی واقعات ہوئے تاریخ میں. آپ کو لگتا ہے نہیں شہباز شریف نہیں کر سکتے؟ اچھا نہیں کر سکتے. اچھا شہباز شریف, نواز شریف کو یہ ڈر ہوگا کہ شہباز شریف صاحب فون نکالتے ہوئے کہیں ریکارڈنگ نہ کرو. سر میں آپ کو بتاؤں, کوئی بعید نہیں ہے کہ ان کی اپنی بیٹی ریکارڈنگ کر کے سنا دیں. ٹھیک ہے, اقتدار سر, اقتدار. اچھا یہ وہ ایک دوست ہے ہمارے, تو ان کے والد صاحب جو ہے نا وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی, تو وہ پیر تھے, تو وہ ہم دوست گئے تعزیت کے لیے, تو ہمارے ایک دوست نے اس کو مبارکباد دی کہ مبارک ہو, تو ہم ایک دم چونک گئے کہ یار اللہ تعالیٰ رحم کرے, اس کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی اور یہ مبارک دے رہا ہے. اس نے کہا مبارک ہو, گدی نشین بن گئے ہو. ٹھیک ہے, میاں صاحب اگر سیاسی ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہیں, اگر میاں صاحب آؤٹ ہو جاتے ہیں اس نظام سے مکمل طور پہ, اور ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ میاں صاحب پھر لندن کے ہو کے رہ جاتے ہیں, تو پھر میاں صاحب کی گدی کس کو ملنی ہے؟ گدی نشین یہاں پر سارے مجھے. اچھا آخری سوال, یہ جو اوورسیز آئے پاکستان میں اور خفیہ ادارے کے سربراہ سے ان کی ملاقات ہوئی, پھر خان سے ملاقات ہوئی, یہ ایک بریک تھرو ہے؟ دیکھیں یہ بریک تھرو تو ہے, اور میرا خیال ہے کہ انصار عباسی صاحب مکس کر رہے ہیں چیزوں کو. یہ جو انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ملاقاتیں خان سے ہوئی ہیں اس ڈیلیگیشن کی, میری اطلاع یہ ہے کہ اس بار جو ڈیلیگیشن آئے اس کی خان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. یہ وہ بات کر رہے ہیں شاید جو اکتوبر نومبر میں جو اکتوبر میں ایک ڈیلیگیشن آیا تھا. اکتوبر میں جو ڈیلیگیشن آیا تھا نا, اس میں ہوا یہ تھا کہ ایک شخصیت آئیں, ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی, انہوں نے عمران خان کو بہت قائل کیا کہ آپ ریگریٹ کا اظہار کر دیں, معافی مانگ لیں 9 مئی پر. تو عمران خان نے نہیں مانی, اور بھی جو باتیں ہوئی عمران خان نے نہیں مانی. ہوا یہ کہ وہ مل کے چلے گئے اور کوئی اچھی ملاقات ان کی عمران خان سے نہیں رہی. تو عمران خان نے اپنا پوائنٹ آف ویو بتا دیا اور عمران خان چلے گئے سیل میں. اگلے دن پھر وہ شخصیت آئی, خان صاحب کو سیل میں پیغام دیا گیا کہ جی وہ ملنے آئے ہوئے ہیں. تو خان صاحب نے کہا جی میرے سر میں درد ہے اور میں نہیں ملنا چاہتا. پھر اس بندے نے آگے کہا جی وہ کہہ رہے ہیں پھر ہم سیل میں آ جاتے ہیں. خان صاحب گئے, خان صاحب نے جا کے شاؤٹ کیا اس شخصیت پہ اور کہا کہ میں نے تمہیں کل بتا دیا, کیونکہ ہاں انہوں نے جو اطلاعات ہیں کہ انہوں نے خان صاحب کو کہا کہ آپ چلیں ادارے کے سربراہ کے سامنے یا جو نمبر 2 شخصیت ہیں ان کے سامنے, آپ ریگریٹ کر دیں گے یہ 9 مئی جو ہے نہیں ہونا چاہیے تھا, ان کے سامنے کر دیں. عمران خان برہم ہو گئے, انہوں نے کہا میں معافی مانگوں, میں ریگریٹ کروں, ہم سے معافی مانگنی چاہیے, ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے, ہمارے اوپر الزام لگا ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کمیشن بنائیں, میں کہہ رہا ہوں اوپن ٹرائل کریں, میں کہہ رہا ہوں ثابت کریں, اگر ثابت ہوگا تو میں مانگوں گا معافی, کیوں نہیں مانگوں گا, لیکن پہلے آپ شفاف کمیشن بنائیں اور وہ کروائیں. تو یہ شاید وہ کر رہے ہیں. دیکھیں جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو امریکہ سے ڈیلیگیشن آیا اس کے فالو اپ میں کچھ ملاقاتیں اطلاعات ہیں کہ ہو رہی ہیں, اور میں جو شروع میں آپ کو عرض کیا تھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ 15-20 دن جو ہیں ان مذاکرات کو دے دینے چاہیے, جو کٹی کٹ ہے وہ نکل آئے. ون لاسٹ, آپ کی جو گرس کیا ہے, پازیٹیو ہوں گی چیزیں, کچھ پازیٹیوٹی آپ کو محسوس ہو رہی ہے؟ سر مجھے بالکل پازیٹیوٹی محسوس نہیں ہو رہی. اچھا, مجھے 1% بھی پازیٹیوٹی محسوس نہیں ہو رہی. مجھے پازیٹیوٹی محسوس اس وقت ہوتی جب پی ٹی آئی کے 5 جبری گمشدہ جو سوشل میڈیا کے ان کے لوگ ہیں وہ آ گئے ہوتے. مجھے پازیٹیوٹی اس وقت نظر آتی جب 26 نومبر سے گرفتار 800-900 جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں بے گناہ, ان کی بیلیں ہو گئی ہوتی. میں کیسے پازیٹیوٹی کی بات کروں؟ پرسوں بھی پی ٹی آئی کے 50 کارکنان کو ایک اور مقدمے میں پیش کر کے اور ان کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا 26 نومبر والے. تو یار یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ مجھے پازیٹیوٹی کہیں نظر نہیں آتی. لیکن میں تو سر کہہ رہا ہوں کہ آپ جب یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہم پہ الزام لگاتی ہے نا
کہ یہ یوٹیوبر جو ہے نا یہ اپنے ویوز کے لیے یا باہر بیٹھے ہوئے اپنے شغلیں ڈالرز چھوڑ کے رہے لیے ہیں، ہاں یہ مخالفت کرتے ہیں. تو میں تو کہہ رہا ہوں یار ان کو دے دینا 15-20 دن. بھائی ویسے بھی تو نہ یہ سڑکوں پہ آ رہے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہے، نہ ان کے پاس کوئی لائے عمل ہے، نہ ان کے اندر کچھ دم خم ہے. تو ویسے بھی تو انہوں نے کچھ نہیں کرنا نا. تو تو آپ ویسے کیوں آپ ہر وقت ان کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں یہ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے. بھائی ٹھیک ہے آپ مذاکرات کر رہے ہیں جی، کر رہے ہیں، کیسے چل رہے ہیں؟ بہترین چل رہے ہیں ماشاءاللہ، بیسٹ آف لک، کر لیں مذاکرات. الٹیمیٹلی تو مذاکرات ہونے. اور پھر ایک اور بات ہے سر، بات چیت جو بھی کر رہا ہے نا الٹیمیٹلی اس کی اپروول عمران خان نے دینی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ کسی کمزور چیز کے اوپر عمران خان کو ڈیل کر لیں گے، نہیں، عمران خان کو ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے کسی شخصیت سے کہا، میں نے کہا کہ یہ عمران خان جو ہے نا اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی دے تو، لیکن ظاہر ہے ٹائم تو جیسے جیسے گزر رہا ہے تو ایسے لگ رہا ہے کہ ٹائم بڑا کم ہے، چیزیں کو بریک تھرو ہونا چاہیے. انہوں نے کہا عمران خان کے پاس بہت ٹائم ہے انشاءاللہ. انہوں نے کہا آپ جا کے دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ 25-30 سال کا جوان بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کرم کرے. عمران خان کے پاس بہت ٹائم ہے، ٹائم ان کے پاس کم ہے. جب دوبارہ بیمار ہونے لگ گئے دوبارہ ان کے پاس ٹائم کم ہے، اس کے پاس بہت ٹائم ہے انشاءاللہ. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین، ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست ڈور پی کے کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے. کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی، انفارمیشن بھی پہنچے گی، سوالات بھی اٹھیں گے، لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیس ہے، اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا، اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا حصہ بنیں، ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.